اور 4 سال تک تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے. آپ 3-4 فاقے کے بعد صرف 3 لقمے طعام تناول فرماتے، پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے اور اکثر سماع سنا کرتے. اور مجلس سماع میں فقراء، علماء، صلحاء اور مشائخ کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی دنیا دار آپ کی محفل سماع میں نہیں آتا تھا. اگر آیا تھا تو اس کو روک دیا جاتا، اور جب وہ چلا جاتا تو درویشوں کو باہر بٹھا کر سماع پھر دوبارہ شروع کرتے. اگر دنیا والوں میں سے کوئی اصرار کر کے شریک ہو جاتا اور آخر تک رہتا تو وہ محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے مجذوب ہو جاتا، اور جذب کی کیفیت اس کے اوپر تاریک ہوتی اور وہ تاریک دنیا ہوتا، دنیا کو چھوڑ دیتا. اگر کوئی فاسق شریک ہوتا اپنے فسق و فجور سے توبہ کر کے مشائخین میں سے ہو جاتا. یہ ہے نگاہ مرد مومن. فاسق و فاجر کو بھی مشائخ بنا دے، شیخ بنا دے. یہ اللہ والوں کی کرم کی نگاہ. آپ اکثر فرمایا کرتے اگر میری مجلس میں کوئی فاجر آئے تو صاحب نعمت ہو کر واپس ہوگا. اللہ نے آپ کے اوپر روشن کر دیا تھا اس چیز کو. آپ جانتے تھے جو ہماری مجلس میں آنے والا ہے وہ آئے گا تو اس مجلس ذکر کی برکت سے، مجلس سماع کی برکت سے فسق و فجور سے توبہ کرے گا اور جو ہے وہ دنیا داری کو چھوڑ کر نیکوکاروں میں شامل ہو جائے گا. حالت سماع میں حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا جو آسمان تک منور ہو جاتا، روشن ہو جاتا، اور کسی شخص نے آپ کے سماع پر اعتراض نہیں کیا. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مریدوں میں حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فیض یافتہ مرید و خلیفہ ابو بکر شبلی، وہ آپ سے ملنے اکثر تشریف لاتے اور جب آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ لیتے تب سماع میں بیٹھتے اور وجد میں آیا کرتے. یہ دیکھیں خواجگان چشت عظیم المرتبت، ان کی بزرگی، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت کیا ہے کہ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں آپ کے ابو یوسف کے، محفل سماع میں بیٹھتے ہیں اور وجد میں شامل ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہے شیخ آپ خواجہ ابو یوسف چشتی کی صورت دیکھ کر کیوں سماع سنتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ان کی صورت کو، حالانکہ آپ کے مرید نہیں ہیں، آپ کے خلیفہ نہیں ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم اثر بزرگ ہیں، ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ. وہ حضرت ابو یوسف چشتی کی محفل سماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ناصر الدین کے دیدار سے مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، اگر تم لوگ وہ چیز دیکھ لیتے صبر و قرار کھو کر دیوانے ہو جاتے. کیا چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ جمال حق کا آئینہ ہے بندہ. وہ جمال حق کے دیکھا کرتے ان کے چہرے میں. فرماتے اگر تم دیکھتے تو دیوانے ہو جاتے، تم دیکھتے تو حیران و پریشان ہو جاتے. میں جو چیز ابو یوسف چشتی کے چہرے میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. خواجہ ناصر الدین کے دیدار سے شبلی اپنے مطلوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے خواجگان کی. ابو بکر شبلی فرما رہے ہیں کہ اپنے مطلوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہوں میں ناصر الدین ابو یوسف چشتی کے چہرے کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اتنے الطاف و کرام سے نوازا ہے جو حد بیان میں نہیں آ سکتے. اتنی اللہ کی نوازشیں ہیں، اتنا کرم ہے ان کے اوپر، بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام الاولیاء ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.